Bismillahirrahmanirrahim. We are starting with the new video and we are dealing with the indicators of health. So we are at the reaching about the end of these indicators. So we are going to start with now today with the indicator of quality of life. تو آپ کوالٹی آف لائف کیسی ہے، یہ بھی آپ کی ہیلتھ سٹیٹس کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. یہ ہم پھر وہی کیلی میں پڑھ چکے ہیں، یہ تمام ڈیلی اور یہ تمام چیزیں اس میں ہم، اور کوالٹی آف لائف ہم نے ویل بینگ میں پڑھی تھی، وہ بھی ہے. تو کوالٹی آف لائف کا ایک مجھے فرمائش تھی کہ پی کیو ایل آئی اور ایچ ڈی آئی ڈیٹیل میں بتا دیں. پی کیو ایل آئی تو میں نے بتا دی، وہ بھی آپ کو ویڈیو پہنچ گئی. ایچ ڈی آئی کی نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو اس میں اگلے سیشن میں ایچ ڈی آئی بھی مل جائے گی، کیلکولیشن بھی مل جائے گی، ہاؤ اٹ از کیلکولیٹڈ. وہ شاید آپ کے لیے تو نہیں، وہ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے شاید کام آئے. تو اس لیے بہرحال آپ کے لیے ضرورت تھی نہیں، تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا ڈیلے کر لیا کہ پہلے میں یہ انڈیکیٹرز پورے کر لوں. تو انڈیکیٹرز کوالٹی آف لائف جو ہے، لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے یہ اب اتنی امپارٹنٹ نہیں رہی. دیکھیں ایک آدمی زندہ رہے 100 سال لیکن اس کو کھانے کو کچھ نہ ملے اور اس کے ساتھ انصاف نہ ہو، اس کو علاج نہ ملے، یہ تمام چیز، تو اس کے زندہ رہنے کا فائدہ، تو اس کا مطلب اس کی کوالٹی تو کوئی نہ ہوئی زندگی کی. زندگی وہ ہے جس میں آدمی خوش رہے، جس میں آدمی کو ضرورت وقت اس کی ضرورت کی چیز ملے. بھوک ہے تو کھانا ملے، پیاس ہے تو پانی ملے، بیمار ہے تو علاج ملے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کے ظلم کا ازالہ ہو، جسٹس ہو اس کے ساتھ. یہ تمام چیزیں کوالٹی آف لائف کو، اس کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کے لیے ادارے ہوں، وہ امپلائمنٹ چاہتے ہیں تو اس کے لیے امپلائمنٹ کا انتظام. تو یہ تمام کوالٹی آف لائف کو وہ آپ کی امپیکٹ کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں. تو لہذا کوالٹی آف لائف صرف یہ زندہ رہنا زندگی نہیں ہے، زندہ رہنا شان کے ساتھ، زندہ رہنا عزت کے ساتھ. تو مطلب اس کو کوالٹی آف لائف کہتے ہیں، کہ مطلب ہے کہ آپ زندہ ہیں لیکن آپ کی زندگی ذلالت میں گزر رہی ہے، خواری میں گزر رہی ہے، بھوک میں گزر رہی ہے، بیماری میں گزر رہی ہے، ناانصافی میں، ظلم زیادتی میں گزر رہی ہے. تو وہ کوئی عام آدمی پھر یہی کہتا سی صاحب ہماری کیا زندگی ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. تو وہ بالکل ٹھیک کہتا. تو کوالٹی آف لائف جو ہے، اب لائف ایکسپیکٹنسی کا زیادہ ہوتی جائے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا زندگی صرف بڑھے جا رہی ہے یا کوالٹی بھی بہتر ہو رہی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ اگر لائف ایکسپیکٹنسی بڑھانی ہے تو ساتھ میں کوالٹی آف لائف کو بھی بہتر کرو. تو اب اس کے لیے میں نے آپ کو فزیکل کوالٹی آف لائف دیکھیں جی، ابھی میں نے اب دیکھ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ کوالٹی آف لائف کہتے ہیں بہتر کرو، اور اس کی میئرمنٹ کا جو شروع میں طریقہ آیا تھا، کوالٹی آف جو ویل بینگ آئی اور کوالٹی آف لائف ویل بینگ کے تھرو میئر کرنی شروع کی، آبجیکٹیو ٹائپ اور سبجیکٹیو ٹائپ. تو اس میں جو سبجیکٹیو ٹائپ تھی اس میں ایک پہلا تھا فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس. یہ میں ڈیٹیل میں ویڈیو آپ کو دے چکا ہوں، یہ اپلوڈڈ ہے پچھلے ہفتے سے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کو میں نے پوری کوشش کی ہے ڈیٹیل سے بتانے کی، اور اس کی کیلکولیشن بھی اس میں کر کے دکھائی ہے. تو وہ کہتے ہیں فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس جو ہے اس کو بہتر کریں. تو اس وقت جو ہے یہ 3 چیزیں اس میں ڈالی گئی تھیں کہ بھئی یہ 3 چیزیں بہتر ہوں تو ہم سمجھیں گے کوالٹی آف لائف بہتر ہے. یعنی آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں فرق ہے. اکنامک گروتھ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے بڑھ رہے ہیں، یہ ہوا کہ گورنمنٹ کے پیسے بڑھ رہے ہیں، خزانہ میں پیسہ آ رہا ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہ پیسہ سوشل سیکٹر میں بھی لگ رہا ہے، مین ایجوکیشن ٹھیک ہو رہی ہے، ہیلتھ ٹھیک ہو رہی ہے، واٹر سپلائی ٹھیک ہو رہی ہے، سینیٹیشن ٹھیک ہو رہی ہے، امپلائمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے. یعنی یہ تمام چیزیں اکنامک ڈیولپمنٹ کہلاتی ہیں. گروتھ وہ جو بڑھتی ہو تو آپ کی ویلتھ جو ہے، اور ویلتھ جب خرچ ہو سوشل سیکٹر میں تو وہ کہلاتی ہے کوالٹی آف لائف، کہ اس میں کوالٹی بہتر ہوگی. تو لائف ایکسپیکٹنسی ڈالی گئی کہ ایٹ ایج آف 1 ایئر کیا ہوگی، اور لٹریسی ایجوکیشن کیا ہوگی، اور انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ کیا ہوگا. یہ 3 چیزیں اگر بہتر ہیں تو آپ کی کوالٹی آف لائف اچھی ہے. اس میں تھا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور اس کی جو میئرمنٹ تھی وہ 0 to 1 تھی یا 1 to 100 تھی، 0 to 100 تھی یا 1 to 100 تھی. تو یہ اس طرح کیا ہے. تو یہ کمپوزٹ انڈیکس نکالتے ہیں
اس کو میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو آپ کو دی جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسری ہے، وہ کہلاتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، اسی کو ابھی میں کہتا ایچ ڈی آئی آپ کو دینی ہے، تو اس کو بھی میں ڈیٹیل میں وہ آپ کو دینی ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو سیشن ہوگا اس ویڈیو کو اس میں ڈال دیں گے انشاءاللہ، تو وہ اس میں آ جائے گی، وہ بھی ڈیٹیل میں ہے۔ اور اس کو دو اس کی ایچ ڈی آئی دو طریقے سے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں پہلے پی کیو ایل اے کے بارے میں۔ پی کیو ایل آئی بڑی دیر چلتی رہی، لیکن 1990 تک جا کے اس کا بیڑا بیٹھ گیا کہ اس پہ اکانومسٹ جو ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، کیونکہ فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس بھی اکانومی کے پروفیسر تھے ڈاکٹر مورس، جو انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو بعد میں اس کے اوپر اعتراض ہو گیا 1990 میں جا کے کہ بھئی یہ تو 1979 میں پی کیو ایل آئی تھی، میں اب پھر دوبارہ اس میں انوالو ہو رہا ہوں۔ تو 1979 میں یہ ڈاکٹر مورس نے آئیڈیا پیش کیا تھا، تب سے یوز ہو رہی تھی۔ تو 79 کو آپ 80 لگائیں 20 ایئرز وہ، تو 1990 10 سال چلی، اس کے بعد یہ صورتحال خراب ہو گئی۔ تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا نہیں یہ پراپرلی نہیں کرتی، تو اور اس میں جی این پی بھی شامل نہیں کی گئی، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں۔ تو پھر اب یہ ایبسلیٹ ہو گئی ہے، اب پی کیو ایل آئی جو ہے یہ اٹ از ناٹ بینگ فردر بینگ یوزڈ فار اسسمنٹ آف کوالٹی آف لائف آف اینی کنٹری۔ ناؤ دے آر یوزنگ دیٹ از ایچ ڈی آئی، جو اس کو ریپلیس کر چکی ہے پی کیو ایل آئی کو۔ تو لہٰذا میں اس کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پیش دے دیں گے انشاءاللہ، وہ آ جائے گی۔ تو یہ اس میں 3 انڈیکس یوز ہوتے ہیں جی۔ ایک ہے لانگیوٹی، جس کو کہتے ہیں لانگیوٹی آف لائف مین لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ۔ دوسرا ہے ایجوکیشن کے ساتھ، اس میں تقریباً یہ جو آپ انڈیکیٹرز ہیں، یہ اس میں ایک کا فرق ہے، اس میں اب انفنٹ مارٹیلٹی نکال دی جو فزیکل کوالٹی آف انڈیکس میں تھی، اس میں گراس نیشنل انکم جی این آئی ڈال دی، تو اس کو ریپلیس کر دیا انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ۔ تو ایچ ڈی آئی میں ایک تو یہ فرق ہے، اور دوسرا کیلکولیشن کا فرق ہے، تو وہ اس کو دیکھیں گے، کیونکہ وہ ڈیٹیل ویڈیو آنی ہے تو یہاں بولنا اچھا نہیں ہے کہ میں یہاں بولنا شروع کر دوں۔ لیکن یہ بات ہے کہ ایچ ڈی آئی اور پی کیو ایل آئی میں یہی فرق ہے کہ ان میں 3 ویریبل تھے، اس میں ایکسپیکٹنسی آف لائف ادھر تھی، ادھر بھی ہے، ایجوکیشن ادھر بھی تھی، ادھر بھی ہے، ادھر انفنٹ مارٹیلٹی تھی، دیٹ ہیز بین ریپلیسڈ ان ایچ ڈی آئی بائی گراس نیشنل انکم جی این آئی، تو لہٰذا اب جی این آئی، اور اس کا گریڈ تھا 0 to 100، اس کا ہے 0 to 1، تو مطلب ایچ ڈی آئی فار پاکستان از 557، یہ 2020 کی رپورٹ ہے 557۔ ہم 1 اور 0 کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم 0 میں اور 1 کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ مطلب اچھی بات نہیں ہے، ہمیں اس سے اوپر جانا چاہیے۔ ہم میڈیم آن لوور سائڈ جو ہے ایچ ڈی آئی کی، اس پر رینک کرتے ہیں، تو ہم 189 کنٹریز میں سے 154 رینک پر ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہماری کوالٹی آف لائف کتنی اچھی ہوگی، آپ اس سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل دنیا کے 189 کنٹریز میں سے ہم 154 نمبر پر ہیں، یہ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ملک بھی ہیں جو نمبر 1 پہ ہیں، دیٹ از اے ناروے۔ تو دس واز اباؤٹ انڈیکیٹرز آف کوالٹی آف لائف، جو 2 چیزوں سے ناپے جاتے ہیں، ایک پی کیو ایل آئی سے اور ایک ایچ ڈی آئی سے۔ اس کی پی کیو ایل آئی کی تو میں نے ڈیٹیل آپ کو دے دی، ایچ ڈی آئی کی نیکسٹ دے دیں گے۔ اب میں سوشل انڈیکیٹرز، یہ تو سوشو اکنامک انڈیکیٹرز، اب یہ سوشل انڈیکیٹرز، یہ ڈیوائڈ کیا گیا 12 کیٹیگریز میں۔ اب یہ اتنے زیادہ کوئی امپارٹنٹ نہیں ہے جن کو آپ رٹا لگاتے رہیں، بس یوں کہ یہ لکھے گئے ہیں تو اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے۔ تو پاپولیشن ہے، فیملی فارمیشن ہے، اور فیملی اینڈ ہاؤس ہولڈز ہیں، لرننگ اینڈ ایجوکیشن سروسز ہیں، ارننگ ایکٹیویٹیز ہیں، ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے، کنزمپشن ہے اینڈ اکامولیشن ہے، سوشل سیکورٹی ہے اینڈ ویلفیئر سروس، ہیلتھ سروسز، نیوٹریشن، ہاؤسنگ اینڈ اٹس انوائرمنٹ، پبلک آرڈر اینڈ سیفٹی، ٹائم یوز، لیئر اینڈ کلچر یعنی انٹرٹینمنٹ اینڈ سوشل اسٹریٹیفیکیشن اینڈ موبلٹی، یہ تمام سوشل انڈیکیٹر ہیں۔ مین آپ کی فیملی، آپ کی کمائی،
آپ کی صحت، آپ کا انٹرٹینمنٹ کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، گھر کا انتظام، واٹر کا انتظام، سینیٹیشن کا انتظام، آپ کا جو ہے یہ جو ہمارے ہاں برادری سسٹم ہے وہ کیسے ہے، سرٹیفکیشن کیسے ہے، بڑا چھوٹا یہ وہ، جیسے ہمارا یہ سردار صاحب ہے، یہ ملک صاحب، یہ خان صاحب ہے، یہ غریب آدمی، یہ کمی ہے، فلانا ہے، تمام یہ سوشل انڈیکیٹرز میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے بیسک نیڈ انڈیکیٹر، جو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ بنیادی ضرورت میں زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، تو اس میں کیلورک کنزمپشن ہے۔ پینے کے لیے پانی ضروری ہے، پانی کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد لائف ایکسپیکٹنسی ہے، زندہ ہوں گے یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ ڈیتھ ڈیو ٹو ڈیزیز وہ کتنی ہے، یہ کم ہونی چاہیے۔ الٹریسی کتنی ہے، یہ کم ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر اینڈ نرسز پر پاپولیشن کتنے ہیں، یہ زیادہ ہونے چاہیے۔ روم پر پرسن زیادہ ہونے چاہیے۔ جی این پی پر کیپیٹل زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ تمام جو ہیں یہ بیسک نیڈز ہیں، یہ وہی ہیں جو ہم پیچھے کر کے ہیں، لیکن یہ علیحدہ انہوں نے بیسک نیڈ میں ڈال دی ہیں، تو یہ بیسک نیڈ انڈیکیٹرز ہیں۔ تو ہم سمجھتے یہی ہیں، لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہو، پانی بہت صاف 20% کو مل رہا ہے، یہ 99% کو ملنا چاہیے، تو یہ کیلوری کنزمپشن ہماری ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نرسز پاپولیشن ریشو یہ اچھی نہیں ہے۔ گھروں کا بھی مسئلہ ہے، ان میں پر روم کم بندے زیادہ رہ رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے جو پہلا نکالا تھا نا 4 والا، وہ تو آن ایوریج تھا، ویسے تو یہاں 8 بندے ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، بعض جگہ پہ ایسے ہے، تو لہذا یہ چیز ٹھیک نہیں۔ پھر پر کیپیٹا انکم وہ بہت کم ہے اور کنسنٹریٹڈ ہے کچھ فیملیز میں، باقی تو سب لوگ غریب ہیں، ان کو تو $46 اینولی نہیں ملتے۔ تو لہذا یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ امپرومنٹ چاہتی ہیں۔ اب اگر ہم اتنے تک رہیں اور یہ انڈیکیٹرز ہم جتنے ہم پڑھ چکے ہیں، اس لحاظ سے ہماری صحت کے جو انڈیکیشن ہیں وہ ہمیں کوئی رائٹ سائڈ نہیں بتا رہی، وہ لیفٹ سائڈ بتا رہی ہے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو مطلب ہے ٹو کمپیئر ود ادرس لائک ڈیولپڈ ورلڈ وی آر ویری مچ سے ڈپرائیوڈ آف دیز آل فیسلٹیز، تو ہمیں بہت زیادہ مزید کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے آگے پرفارم کر سکیں ان فیلڈ آف ہیلتھ۔ تو یہی بہت ضروری ہے، تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے جی۔ دس از فار دس ویڈیو ٹوڈے، تو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو ود اسپیشل ہیلتھ انڈیکیٹرس۔ تو وہ ہم آگے دیکھیں گے، اس میں ڈسکس بھی اس سے کریں گے، وہ تھوڑا اس سے ہٹ کے ہے ان چیزوں سے۔ تو اس میں ٹیل دین متواسی اجازت صحیح، تو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔